السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ نساء کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی 2 سلائیڈ ہیں۔ جو پہلی ہے، اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں۔ پہلا ہے صفات الہی، دوسرا ہے اختیار و اقتدار الہی، اور تیسرا ہے رحمت الہی۔ جو پہلی بات ہے صفات الہی، سب صفات اللہ کی ہیں۔ اس میں 7 ریفرنس کے دی ہوئی ہے کہ اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ اکیلا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے 6 نمبر میں، کوئی اس کو زیادہ نہیں، سب کچھ اس کے علم میں، ہر چیز علم میں لکھی ہوئی ہے۔ فرشتے بیٹھے ہیں، ہاتھوں پہ لکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا، علم والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ساری ریفرنس کے ساتھ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ نے آگے کہا کہ اگر کوئی غلطی کرنی ہے تو نکل جاؤ اللہ کی سلطنت سے، جا کے دیکھو، جہاں گناہ وہاں کرو جہاں اللہ نہیں دیکھتا، تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ یہ گئی ہیں امریکہ نے اور یہ انہوں نے بھیجے ہیں، جہاں تک گئے کائنات کے اللہ کی پکڑ سے باہر ہیں۔ مطلب یہ ٹیلیسکوپ گئی ہے، ہبل، باقی جو گیا وہ اس سے آگے ہیں، جیمز ٹیلیسکوپ ابھی گئی ہے، وہ جہاں تک پہنچ گئی آگے دیکھ دیا، پھر کائنات وہیں کی وہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی گرفت میں، اللہ کے گئے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ ہر چیز سے خوب مطلع ہے، اور کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ 42 نمبر آیت میں ہے، اللہ سب کچھ سننے دیکھنے میں جاننے والا ہے، غالب حکمت والا ہے، 56 میں ہے، قدرت والا ہے، ہر بات مکمل سچ ہے اللہ کی، اور ہر عمل سے خوب باخبر ہے۔ ساری عزت اللہ کی، ساری صفات اللہ کی، 13 صفات جو اس صورت میں مجھے سمجھ آئی ہیں، وہ پوائنٹ وائز لکھی ہیں۔ پھر اختیار و اقتدار اللہ کا ہے، مکمل اختیار و اقتدار اللہ کا ہے۔ 45 اور 70 میں بات ہے، اللہ تعالیٰ حمایت و مدد کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ فرشتے جو آتے رہے جنگوں میں، باقی چیزوں میں، غزوات میں، یہ لوگ بشارت کے لیے تھا، تاکہ ہمیں مسلمانوں کو، مومنین کو جتنے ہمارے اتنے ان کے، لیکن اصل مدد کس کی؟ اللہ ہی کی۔ اللہ کی کافی ہے۔ اللہ کا ہر حکم لازماً پورا ہونے والا ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ہر انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے، کہ انسان بچ کے نہیں جا سکتا۔ اور اللہ نہ صرف اپنا قانون نافذ زمین پہ قدرت رکھتا ہے، قانون اپنا بناتا بھی، اس کو نافذ بھی کرتا ہے، اور نافذ اس کا اسی طرح ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ جتنی فطرت ہے، جتنا کچھ ہے، یہ میگنیٹ کو کس نے بتایا کہ تم نے نارتھ ساؤتھ کھڑے ہونا ہے؟ یہ پانی کو کس نے بتایا تم نے لیور رکھنا ہے؟ یہ جو چیز ہے نیچے گرتی ہے کسی شکل سے، یہ کس نے اس میں چیز ڈالی ہے؟ یہ سورج چاند ستارے چل رہے ہیں، کس نے اس کو ڈالا ہے؟ ہزاروں کروڑوں سالوں سے چل رہے ہیں، ایک سسٹم، ایک سارا۔ یہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، کب دیکھا کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ ذرا سارے آپ ماشاء اللہ علم والے ہیں، غور کریں۔ باقی سورج پورے کا پورا، ساری چیزیں، چاند روز اس کی نئی شکل ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے نئی شکل؟ کیسے سب پتہ لگتا ہے؟ کیسے اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے؟ یہ ذرا غور کریں اس کے اوپر، اور اس پر رہنمائی کریں، یہ چاند کی شکلیں روز کیسے بنتی ہیں؟ اللہ غور کریں، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے تدبر کرو، غور کرو، قدرت دیکھو۔ اور یہ بنانے والا جو روز کی شکل بدلتا ہے اور کبھی اس میں فرق نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ کون ہے جو اس میں یہ کر رہا ہے؟ سمجھو اس کو، اس کے آگے ہماری کیا حیثیت، اور ہماری اس سے پیچی ہے، اور ہماری اس سے ملاقات ہونی ہے اس خالق سے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ خوبیوں والا کارساز ہے۔ یہ چیزیں اس میں ساری لکھی ہوئی ہیں پوائنٹ کے ساتھ، 16 اس میں پوائنٹ ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ لوگوں کو ماننے نہ ماننے سے اللہ کی قدرت حیثیت میں، ساری دنیا مان لے تو اللہ کی قدرت حیثیت میں ایک رائی برابر فرق نہیں پڑتا، سارے انکار کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت ہے، اللہ اکبر۔ میں سمجھ نہیں آتا، یہ کائنات دیکھیں کتنی بڑی ہے، ایک ایٹم سے لے کر کہاں کائنات، سورج سے بڑا سورج، اس سے بڑے سورج، اس سے بڑے سورج، اب سارے سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے جس نے یہ سارا کوئی تخلیق کیا۔ اور پھر اس میں سسٹم کیسا ہے، کیسا ردم ہے، یہ چکراتا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے جہازوں سے ٹکرا جاتے ہیں، ٹرینوں سے ٹکرا جاتی ہیں، 4 چیز سڑک پر روز حادثے ہیں۔ کیا بات ہے، اتنا بڑا سسٹم، اتنے ستارے، اتنے سیارے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ سارا کچھ ہے۔ اور سمجھے اس چیز کو، اور اس کے اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، اور ہماری پیشی ہوئی اللہ کے سامنے، ملاقات ہونی ہے تو اس دن۔ تو اس تیسرے جو ہے، اس میں رحمت، اللہ کی رحمت کی بات ہے، تو اللہ سے ہر وقت اس کا فضل مانگو۔ 32 نمبر آیت میں ہے۔ 16 میں ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک قبول کرنے والا ہے، بے شک قبول، لیکن قبول اس کی کرتا ہے جو کرتا ہے توبہ۔ جو توبہ نہیں کرتا، اکڑ جاتا ہے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور یہ نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کہ پہلے تو یوسف کو قتل کرو، پھر بعد میں اچھے بن جانا، ہمارا یہ وتیرہ بنا ہوا ہے بعد قوم صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، بے شک بخشنے والا مہربان ہے، لیکن وہ جو توبہ کرے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے، پھر صالح اعمال کرے ان کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ 43 آیت میں ہے۔ تو 48 میں ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے بخش دے۔ تو شرک جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے، اور یہ جو ہمارا ہے نا ایک
حوصلہ کہ جناب حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، شرک اللہ کا حق ہے، اور یہ کہ معاف ہونا ہے، نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے یہ کہ معاف ہونا ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہر چیز کا جواب دینا، جو اللہ نے حکم دے دیا انہوں نے، تو شرک اللہ معاف نہیں کرتا. یہ 48 نمبر آیت میں صاف لکھا ہوا ہے. اور اللہ کسی پر کھجور کی گٹلی کے ریشہ کے برابر ظلم نہیں کرتا. یہ 40-49 میں ہے. بالکل ظلم جو کرے گا وہ بھگتے گا، اور جتنا کرے گا اتنا بھگتے گا، اور ہر بڑائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور 106 میں ہر وقت اللہ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. استغفار 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 استغفار، یا ہر وقت سحر کے وقت جو لوگ ہیں صبر بھی کرتے ہیں، قناعت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی 17 نمبر آیت کہ پھر سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو یہ استغفار بخشش مانگتے رہنا چاہیے. تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. 110 نمبر آیت کے اندر یہ اللہ نے کہا ہے. بعض اگر انسان اللہ سے بخشش مانگے تو بے شک اللہ بخشنے والا، لیکن بخشش یہ کہ اللہ سے مانگے اور اپنی اصلاح کرے، ایمان کی تجدید کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور انشاءاللہ اللہ بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد یہ آخر میں 175 آیت کے اندر ہے کہ جناب ایمان اور مضبوطی سے قرآن مجید پر عمل رحمت اور فضل الہی کی شرائط میں ہے. تو یہ شرائط ہے ایمان سے اور مضبوطی سے. مضبوطی کیا ہے کہ مکمل عمل کرنا ہے. یہ اسی سے رحمت آنی، اسی سے فضل الہی آنی ہے، مرضی سے نہیں ہونا. ہمارا قرآن ہے جناب، حافظ بھی بے حسابے ہیں، قرآن بے حسابے ہیں، جہاں سے الفاظ سے جہاں سے مرضی سن لو. بیچ میں آگے لکھا ہے کچھ پتہ نہیں، قرآن کاری ہے، بڑی لحاظ سے پڑھتے ہیں، بڑا کچھ ہے، کیا پڑھا ہے پتہ نہیں. تو ہم نے پہلے سمجھنا ہے. بچے کو ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں، سارا کچھ پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایک ایک لفظ قرآن ہم پڑھتے جاتے ہیں، طوطے بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور مضبوطی سے عمل کرنا ہے. مضبوطی عمل پوری طرح عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. نوٹ ہم گنتے ہیں اور کمی بیشی دیکھتے ہیں، اصلی جعلی دیکھتے ہیں، اس میں سب کچھ دیکھتے ہیں. تو جو بندہ نوٹ سے دیکھ سکتا ہے، سب کچھ دیکھے، وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. تو قرآن مجید پر عمل ہم نے سمجھ کے کرنا ہے، اور اس سے رحمت اور فضل الہی آئے گا. اور یہ شرائط میں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین.